الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ خلاصہ اور نتائج۔ یہ چند سو صفحات جو حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت شاہ اسماعیل صاحب اور ان کے رفقاء اور تلامذہ رحمہم اللہ کی تصانیف سے اس طرح مرتب کیے گئے کہ پورے ہندوستان کا سیاسی نقشہ، ہندوستان کی مختلف پارٹیوں کے رجحانات اور ان کی کوششوں کی تاریخ سامنے تھی۔ آپ نے ان کے مطالعے میں کافی وقت صرف کیا۔ اب تمام صفحات کا خلاصہ صرف چند لفظوں میں ملاحظہ فرما لیجئے۔ کیونکہ حضرت شاہ عبدالعزیز کی وفات پر آپ اس تاریخ کی ایک جلد ختم کر رہے ہیں اور عملی اقدامات کی دوسری جلد آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ نمبر 1، یہ تمام جد و جہد نہ مغل شہنشاہیت کی حمایت میں تھی، نہ اس لیے تھی کہ مسلم فسطائیت برپا کی جائے، بلکہ ایسے بلند اور اعلیٰ مقاصد کے لیے تھی کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو دنیا کو کارل مارکس، اینگلس اور لینین کی ضرورت پیش نہ آتی۔ نمبر 2، کمیونزم کے اقتصادی مقاصد کو زیادہ مفید اور مہذب طریقے پر انجام دیتے ہوئے خصوصیت یہ ہوتی کہ سوسائٹی اخلاق اور روحانیت سے ناآشنا ہوتی، بلکہ خوف خدا، اعلیٰ اخلاق اور روحانیت کی رنگ آمیزیوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب سوسائٹی وجود میں آتی، جس سے پورا ملک در حقیقت امن و امان، خوشحالی اور پر اطمینان زندگی کی جنت بن جاتا، اور جس میں زیر دست پامال اور ستم رسیدہ انسانوں کے لیے بھی وہ سب کچھ ہوتا جو بالا دست امراء اور جاگیرداروں کے لیے تھا، جو صدا سال سے عزت و شرافت کا کشکا اپنی پیشانیوں پر لگائے ہوئے تھے۔ نمبر 3، کوڑا جہاں آباد کے معاہدے 1765 کے بعد انگریز دشمن مسلمانوں کا رجحان مرہٹوں کی طرف بڑھتا رہا، اور نجیب الدولہ کی وفات 1770 کے بعد شاہ ولی اللہ کے جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز کی ہمدردیاں انگریزوں کے برخلاف مرہٹوں کے لیے مخصوص ہو گئیں۔ 1770 سے 1818 عیسوی تک تقریباً 50 سال ایسے گزرے کہ اس پارٹی کے حامی انگریزوں کے برخلاف مرہٹوں کے مددگار تھے، جگہ جگہ مرہٹوں کے ساتھ مل کر انگریزوں سے جنگ کی، اور جب ایک ایک کر کے مرہٹا طاقت ختم ہو گئی تو پھر علیحدہ پارٹی بنائی گئی۔ بظاہر یہی سبب ہے کہ تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو کی انگریزی پالیسی نے عالمگیر اور شیوا جی کے تلخ واقعات کو زیادہ اچھالا، اور وہ ہمدردیاں جو 50 سال تک ایک ہی رخ پر چلتی، ان کے اثرات دماغوں سے محو کر کے آپس میں نفرت و نفاق اور بے اعتمادی پیدا کی۔ نمبر 6، تحریک شاہ ولی اللہ کی قیادت بے شک علماء کے ہاتھ میں تھی، مگر تحریک کو ترقی دینے اور آگے بڑھانے میں غیر علماء بھی برابر کے شریک تھے، بلکہ غیر علماء کی تعداد علماء سے کہیں زیادہ تھی۔ قافلے کے 800 افراد میں باقاعدہ عالم 100 سے زیادہ نہیں تھے۔ قافلے کے علاوہ جن ہزاروں مسلمانوں نے ہر قسم کی امداد دل و جان سے پیش کی، ان میں شیخ غلام حسین صاحب رئیس الہ آباد و مختار عام مہاراجہ بنارس، ایسٹ انڈیا کمپنی کے وکیل شیخ امیر الدین صاحب کلکتہ، اور نواب امیر علی خان والی ٹونک جیسے نواب زمینداروں و سوداگر بھی تھے۔ اور قاضی فرزند علی صاحب اور مولانا فتح علی جیسے دولت مند علماء بھی تھے، جنہوں نے مال سے امداد کی اور اپنی آل و اولاد بھی تحریک کے نام پر بھیٹ چڑھا دی۔ ولی اللہ فوج کا انقلابی اقدام۔ ترک وطن، آزاد مرکز میں آزاد حکومت۔ سید صاحب حج سے واپس ہوئے تو آپ کے ارادے کیا تھے؟ اس کا جواب ڈاکٹر ہنٹر صاحب سے سنیے۔ پہلے جو چیز خواب و خیال تھی، اب ان کو حقیقی روشنی میں نظر آنے لگی، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے ہر ضلع میں اسلامی جھنڈا گاڑتے اور صلیب کو انگریزوں کی لاشوں کے نیچے دفن کرتے ہوئے دیکھا۔ امام صاحب کی اندرونی کیفیات میں جو تبدیلیاں ہوئیں، ان کا علم ان کو یا صرف خدا کو ہو سکتا ہے، لیکن یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ظاہری عادات بالکل بدل گئیں۔
اب ان کی زندگی کا مقصد صرف مرید بنانا ہی نہ تھا، بلکہ مقصد اصلی کو پورا کرنے کے لیے یہ محض ابتدائی ذریعہ تھا۔ بمبئی میں جہاں وہ سب سے پہلے جہاز سے اترے، ان لوگوں کی کثرت بھی جو ان کا وعظ سننے آتے یا مرید ہونا چاہتے تھے، ان کو زیادہ دیر تک ٹھہرنے کے لیے مجبور نہ کر سکی۔ وہ جہاں کہیں بھی گئے اس سے زیادہ کامیابی حاصل کی جتنی مکہ معظمہ کے سفر سے پہلے کی تھی۔ بائیں ہمہ وہ ان پرامن اضلاع میں اپنی واعظانہ سرگرمیوں کو حقارت آمیز بے صبری سے دیکھتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے اب ان کی نگاہ ہر وقت سرحد کی دور دراز جنگ جو آبادی پر لگی رہتی تھی۔ ہمارے ہندوستانی مسلمان، یہ ڈاکٹر ہنٹر کا بیان ہے۔ اب آپ کے حامی اور پیر منشی محمد جعفر تھانیسری کا بیان ملاحظہ فرمائیے۔ وطن پہنچ کر کچھ عرصے تک تو مرمت مکانات میں جو آپ کی غیر حاضری میں ٹوٹ پھوٹ گئے تھے آپ مصروف رہے۔ اس سے فارغ ہو کر سفر جہاد کی تیاری کرنے لگے۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید اور مولانا عبدالحی صاحب وغیرہ علماء کو واسطے بیان کرنے، مضامین ترغیب ہجرت و جہاد اطراف ہندوستان میں روانہ کر دیا گیا۔ اس وقت سید صاحب کے مکان پر بجائے مراقبہ و مشاہدہ اور توجہ دہی کے فضیلت ہجرت و جہاد کا بیان اور تلوار و بندوق کی صفائی اور قواعد و چاند ماری و گھوڑ دوڑ ہوا کرتی تھی۔ اب بجائے صوفی و درویش ہر شخص سپاہی بن گیا۔ تسبیح کے عوض ہاتھ میں تلوار اور فراخ و جبے کی جگہ چست الخالق اور پیچ دار سر بند لباس ہو گیا۔ جن لوگوں نے پہلے آپ کے تابعین کو بصورت درویشانہ اور اب بلباس وضع سپاہیانہ دیکھا تھا، ان کو سخت حیرت تھی۔ ان دونوں میں جو کوئی تحفہ تحائف آپ کے لیے لے کر آتا تھا تو اکثر ہتھیار یا گھوڑے ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں شیخ فرزند علی صاحب غازی پور جمنیہ سے 2 نہایت عمدہ گھوڑے اور بہت سے وردی کے کپڑے اور 40 جلد قرآن مجلد تحفہ لے کر آئے، اور سب سے عجیب تحفہ جو شیخ صاحب موصوف لے کر آئے وہ امجد نام ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، جس کو انہوں نے مثل ابراہیم خلیل اللہ کے راہ خدا میں نظر کر کے سید صاحب کے حوالے کر دیا اور عرض کیا کہ اس کو اپنے ساتھ جہاد میں لے جائیے اور تیغ اعداء سے اس کی قربانی کرائیے۔ بہرحال جب فوجی طاقت فراہم اور ساتھیوں کی پوری تربیت ہو گئی تو 1241 ہجری 1826 عیسوی میں آپ نے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ کر آزاد قبائل کا ارادہ کیا، لیکن پنجاب کے راستے سے گزرنا مشکل تھا تو آپ راجستھان ہوتے ہوئے سندھ پہنچے اور وہاں سے قندھار پھر کابل ہوتے ہوئے ہندوستان کی شمال مغربی سرحد میں داخل ہو کر وہاں اپنا مرکز قائم کیا۔ پنجاب کے بجائے راجستھان کا راستہ۔ پنجاب سے گزرنا بے شک دشوار تھا، لیکن راجستھان کی گزرگاہ بھی سہل نہ تھی۔ وہاں مخالفت حکومت کے خطرات تھے تو یہاں بے آب و گیا وادیوں اور خشک ریگستانوں کی حکومت بھی کم خطرناک نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تصور خطرات سے زیادہ ایک اور داعیہ یہاں موجود تھا۔ یہ راجستھان وہی لالہ زار تھا جہاں بہت سے پرانے راجوں مہاراجوں کے داغدار سینے موجود تھے، جن میں آزاد حکمرانی کے جذبات تڑپ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سید صاحب نے نواب امیر علی خان والی ٹونک کے اصرار پر پہلے ٹونک کا قصد کیا، مگر خدا جانے اس سے پہلی منزل کیوں فراموش کر دی گئی یا اس کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ گوالیار کی منزل تھی۔ یہاں دولت راؤ سندھیا کامل مرض استسقاء میں مبتلا زندگی سے بعید اور موت کے انتظار میں پڑا تھا، لیکن آزادی کی تڑپ اب بھی دل کی دھڑکن بنی ہوئی تھی۔ یہ سب سے آخری راجا تھا جس کو مجبور ہو کر انگریزی اقتدار کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ وہ اس خود مختاری کو نظر بندی سمجھ رہا تھا۔ اس کی رانی اس کی رفیقہ حیات دلی جذبات میں ہم سفیر و ہم آواز تھی، مگر بیگم
ورجا کی کشمکش میں مبتلا اس کا سرتاج زندگی سے مایوس تھا، تو اس کی بھی دنیا، تاریخ اور زندگی مایوس ہو رہی تھی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔